جس چیز میں بھی محبت آ جاتی ہے اس چیز کا ذائقہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی کام کو اگر مشقت کے ساتھ کرتے ہیں، پریشانی کے ساتھ کرتے ہیں، بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ کام آپ کو تھکا دیتا ہے، لیکن اسی کام کو اگر محبت سے کر لیا جائے وہ کام تھکن پیدا نہیں کرتا، آزمائش پیدا نہیں کرتا۔ ایک کسی استاد کا خیال یہ ہے کہ دیکھو کتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، کوئی خاص سہولت بھی نہیں دیتے، طالب علم بھی فرما بردار نہیں، فلاں چیز میں بھی مسئلہ ہے، فلاں چیز میں، یہ باتیں کر کر کے انسان اپنے آپ کو تلخ کر لیتا ہے، کوفت میں مبتلا کر لیتا ہے، اسے پڑھنے پڑھانے کا لطف نہیں آتا۔ لیکن اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، اب اسے جو ذائقہ نصیب ہو، اگرچہ اساتذہ کے ساتھ جو خوبصورت سلوک ہونا چاہیے معاشرے میں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کے اپنے کام کے اندر انسان کو تلخی نہیں لانی چاہیے۔ آپ جب بھی خیر کا رویہ کسی چیز کے ساتھ بھی اختیار کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو مشکلات تو آتی ہیں، اب اس مشکل کو بھی اگر آپ اپنے لیے باعث اجر سمجھ کر وقت گزاریں گے تو وہ چیز نفع دے گی۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ کہا کہ اللہ سے بھی پیار کرو، رسول اللہ سے بھی پیار کرو۔ محبت کرو گے نا اللہ رسول سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے، حضور سید عالم علیہ السلام سے پیار کرو گے تو دین پہ عمل کرنا خوبصورت ہو جائے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ نماز پڑھنے میں قرار آتا ہے، مسجد جانا سکون والا ہو گیا۔ یہ اللہ کے جتنے بندے تھے نا جنہیں رب رسول سے پیار ہو گیا تھا، 30 جلدوں میں کتابیں لکھ گئے، وہ جو آج لوگوں سے پڑھی نہیں نہ جاتی، یعنی اتنا پڑھنا لوگ مشکل محسوس کرتے ہیں کہ اسے پڑھے کیسے، وہ محبت میں لکھ رہے تھے، لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوئی، نیند بھی کوئی نہیں آئی۔ پیار کریں اللہ رسول سے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہمارا جو نبی پاک کے ساتھ رشتہ بیان کیا نا، اس کی حساسیت کو سمجھیں۔ رشتے بندے کے ڈھیر سارے ہوتے ہیں، سارے حساس نہیں ہوتے۔ بڑے سارے لوگ دکھ سناتے ہیں، بندہ روتا نہیں، لیکن کبھی وہ پردیس میں اپنی بیٹی کو ٹیلی فون کرے، جی مجھ سے کچھ کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں تصویراں کھچانتے آیا نہیں، اگر فوٹو چاہیے تھی تو فوٹو کھینچ کے بھیج دیتے، کام چل جاتا، نہ میں مووی بنوانے آیا ہوں، تو پھر تو ٹھیک تھا، ایک بندہ بھیج دیتے، مووی بناتے، آپ کو دے دیتا، آرام سے بیٹھے، میں تو بات کرانے آیا ہوں، آپ لوگ سکون سے بیٹھیں، اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، پر چلو میری بات بھی تو سنیں نا آپ حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مطلب تھوڑی سی چلو اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اللہ تعالیٰ فضل کرے، نہ آپ سے داد چاہیے نہ امداد چاہیے، ہمیں تو فقط بات سنانی ہے، تو چلو وہ تو سن لے توجہ کے ساتھ۔ آپ حضرات غور کریں گے میری بات پر، عزیز بھائی، ہر ایک رشتہ حساس نہیں ہوتا، ہر ایک کی بات پر بندہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن بیٹی کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، رشتہ حساس ہے نا، اماں کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، وطن کی دیس کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، حساس رشتہ ہے ہمارا نا۔ قرآن پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا وہ حساس ہے، کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ اس کی آپ حساسیت دیکھیں نا، یہ جو حضور کے نام پر آنسو آتے ہیں، یہ جو ان کے نام پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے، یہ جو انہی کے تصور میں جینے کو جی چاہتا ہے، انہی کی بات کرنے کو جی چاہتا ہے، انہی کی مالا جپنے کو جی چاہتا ہے، انہی کے تذکروں میں مر جانے کو جی چاہتا ہے،
یہ جو جی چاہتا ہے نا کہ قبر میں بھی گئے ہیں تو مدینے والے آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. اور حشر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں بھی تجھے دیکھنے آئے ہوئے ہیں. میدان محشر میں بھی وہاں وہ کسی نے کہا تھا نا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا. تو حضور کے ساتھ رشتہ حساس ہے. امت کی تڑپ، امت کا پیار، ہمیں نا اس رشتے کو حساس کرنا چاہیے، اس کی حساسیت کو سمجھنا. حضور بھی امت کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں وہ حساس رکھتے ہیں. آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں. میرا اور آپ کا کسی کام کو جی چاہتا ہے نا، جی چاہتا ہے تو پھر وہ کام ہم چھوڑتے نہیں. جی تو چاہتا ہے. کسی کام کو دل کر رہا ہے تو پھر لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جو دل کرتا ہے وہی کرتے ہیں. اور آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں. تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ نہیں کرتا. فرمایا دل کرتا تھا امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں. معنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی اللہ کی نماز. لیکن کریم فرماتے ہیں کہ پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی کمزور کی آواز آ جاتی ہے تو میں رب کی نماز مختصر کر دیتا ہوں، امت کا خیال کرتا ہوں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے ممبر بچھائے گا. یہاں جن لوگوں کی سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سیٹ کے بغیر بیٹھنا پڑ جائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ وی آئی پی مہمانوں کو اسٹیج پہ نہ بٹھائیں تو ہو سکتا ہے شکوہ شروع ہو جائے کہ جناب دیکھو نا جی آپ نے تو عزت ہی نہیں دی. جب کسی کی کرسی بچھی ہو تو وہ کچھ چھوڑتا ہے؟ بلکہ لوگ تو کرسی پہ اپنا تھیلا رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میری کوئی کرسی چھین نہ لے. حضور فرماتے ہیں قیامت میں نور کے ممبر بچھے ہوں گے، ہر نبی ممبر پہ ہوگا. لیکن یہ لفظ سنو گے تو مچل جاؤ گے. حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا. یا رسول اللہ جب نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھے تو آپ کا کیوں خالی ہے؟ رشتہ حساس ہے نا. تو حضور فرمانے لگے سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے اور میں سجدے میں گر کے کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ معاف فرما دے میری امت کو. معنی کیا ہے؟ اس موقع پر بھی یہ دیکھیں، آپ بات کو سمجھیں. کچھ رشتوں میں حساسیت ہے. امت کے ساتھ حضور کا رشتہ حساس ہے. اسی طرح پھر غلام بھی حضور کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں وہ حساسیت والا کرتے ہیں.